تو یہ بتائیے کہ چائنا تو ہمارا دوست ہے، کہا جا رہا ہے جی ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، معاشی قوت بھی بن رہا ہے، تو اس کے جو ثمرات ہیں پاکستان پر کب پڑیں گے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں ہماری بڑی دوستی ہے چائنا کے ساتھ، لیکن اس یا مشکل حالات ہوں، جنگ میں تو ہماری مدد کی تھی انہوں نے، بالکل لیکن جو معاشی طور پر ہم کمزور ہو رہے ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، یا آنے والے وقتوں میں کب دیکھتے ہیں کہ چائنا کی جو معاشی کامیابیاں ہیں، کیا اس سے کبھی پاکستان کے عوام بھی مستفید ہوں گے؟ جو استفادہ ہماری عوام کو ہونا ہے وہ آگے جا کے آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ ہے جس کو سی پیک کہا جاتا ہے وہ اب اپنے دوسرے لمحے پہ آ چکے، 3 لمحے ہوں گے انشاءاللہ. تو اس میں اب پہلے کیا سڑکیں وڑکیں بنائی تھیں، SEZs، یہ بنیادی جو سنگ بنیاد ڈالی گئی تھی بہت مضبوط تھی، لیکن اب پوچھا جا رہا ہے کہ آگے ہم نے کمپنیز کو لانا ہے، مشترکہ طور پہ اتنی ساری چیزوں پہ کام کرنا ہے، وہ کب کریں گے؟ تو چین کی کمپنیز آمادہ ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے اتنی زیادہ پیش رفت کی ہے اپنے شعبوں میں کہ وہ بہترین چیز آپ کو لا کے دے سکتے ہیں اگر آپ وہ چیز استعمال کرنا چاہیں تو. اگر امریکہ اور چین کا موازنہ کریں تو سب سے کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز جن کی تجدید جو ہے ہونی چاہیے وہ چین تجدید کر رہا ہے. مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ابھی نئی خبر آئی ہے کہ نیا ماڈل چائنا کا سب سے آگے نکل چکا ہے، امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا. پیچھے چھوڑ دیا. اس کا نام ہے کمی K3 ماڈل. یہ ان کی چیٹ GPT وغیرہ سے آگے ہے اور اس کے امتحان ہوتا ہے، اس موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو تقابلی جائزہ لیں تو چین کی جو ہے مصنوعی ذہانت میں جو دسترس ہے وہ بہتر ہے امریکہ سے. ساتھ ساتھ میں توانائی کے شعبے میں بھی یہ جو انقلاب آیا تھا شمسی توانائی کا، یہ کہاں بنے تھے پینلز؟ چین میں بنے تھے. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی چین میں کام ہو رہا ہے اس کو یہاں پہ ہم اپنے فائدے کے لیے یہاں پہ مرکزی طور پہ اور مقامی طور پہ کریں، یعنی کارخانے یہاں پہ ہوں، ہماری نو ہاؤ بھی ساتھ ملی ہوں. جیسے کہ آپ نے چونکہ جنگ کی بات کی تو پاکستان ایئر فورس کا تو بہت عرصے سے جو ہے ان کے ساتھ مل کے کام ہو رہا ہے JF-17 پہ، پھر ساتھ میں ہم نے وہ جو J-13 اور یہ سارے جو جہاز ہم نے اور یہ سارے کام کیا تھا ان کے ساتھ مل کے کیا تھا، لیکن ہم نے اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا تھا. یہ نہیں کہ صرف بھائی بھائی کر کے. ہماری ایئر فورس اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کے کیا فائدے ہیں اور چین کے کیا فائدے ہیں اور کس حد تک ساتھ ساتھ مشاورت اور مفاہمت اور مشترکہ طور پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو ہم اپنے مفادات کو ہمیشہ اولین ترجیح دیں. پھر چین آپ کے ساتھ کھچکچائی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف بھائی بھائی، وہ بھی اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. مد نظر رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے اتنے کامن انٹرسٹ ہیں، مشترکہ مفادات ہیں، بہت سے اکنامک چیزوں میں ہم کام کر سکتے ہیں ایک ساتھ، جس میں گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، توانائی، اتنے سارے شعبے ہیں جن میں چین آپ کی آمادہ ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کارخانے لگیں کیونکہ انڈسٹریل ایریاز بھی بنائے گئے تھے سی پیک کے ساتھ ساتھ. روڈز کا تو بنیادی انفراسٹرکچر بنانا تھا نا آپ نے، وہ روڈز بنے گی تو یہاں سے اگر سامان بنتا ہے تو وہاں تک جائے گا. کہیں کیا آپ نے، کیونکہ اس پر بڑا اسٹڈی کیا ہے، کہیں کہیں جو ہماری جو طاقتور جو حلقے ہیں، اشرافیہ ہے پاکستان کی، ان کے ذہن میں آج بھی جو امریکن بالادستی جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہے، یا یورپ کی بالادستی ان کے ذہنوں میں، چائنا سے اس طرح ہم جس طرح فائدہ ہمیں لینا چاہیے تھا وہ لے نہیں پائے. ایسا میں سوچتا ہوں کہ واقعتاً ایسا ہے. آپ نے بڑی گہری بات کر دی ہے، بہت اہم بات ہے، بہت کلیدی بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ ہمارے اشرافیہ کے مفادات جو ہیں اور ہمارے قومی مفادات جو ہیں یکساں نہیں ہیں. اور ہمارے اشرافیہ میں، اب یہ میں فارسی کا لفظ اردو کا استعمال کر رہا ہوں، غرب زدگی. غرب زدگی ہے ہمارے اشرافیہ کو کہ وہ صرف لندن یا واشنگٹن اپنے بچے بھیجتے ہیں، ان کے اپنے جو ہیں سارا کچھ وہ واشنگٹن یا لندن وغیرہ میں ہے، تو ان کے مفادات جو ہیں وہ تو ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ کے عوام کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ تعاون چین اور ایران اور ادھر مقامی طاقتوں کے ساتھ کریں. آپ کو شاید بھارت کے ساتھ بھی تجارت کرنی چاہیے اگر وہ آمادہ ہوں، لیکن ہم تو چاہتے ہیں ان سے صلح کی کاوشیں بھی کر چکے ہیں، لیکن آمادہ وہ نہیں ہوتے. لیکن کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ ہم اگر ریجن میں جتنے بھی ہمارے ہمسائے ہیں، میں پچھلے دنوں ایک ورکشاپ اٹینڈ کی تو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. دنیا میں جتنی بھی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، معاشی طاقتیں ہیں، اگر انہوں نے آگے بڑھی ہیں تو انہوں نے جو اپنے ہمسایوں سے تجارت کی ہے. بالکل صحیح. دیکھیں نا جی، افغانستان کا کتنا بڑا بارڈر ہے، وہ بند پڑا ہے پچھلے سال سے. انڈیا سے ہمارا اتنا بڑا بارڈر ہے، وہ بھی بند پڑا ہے. بالکل صحیح. ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر لگتا ہے وہ بھی جو پابندیاں ہیں، امریکن پابندیاں ہیں، UN کی پابندیاں ہیں، اس کی وجہ سے بند ہے. ایک جو 6% ہمارا بارڈر ہے چائنا کے ساتھ.
وہ کھلا ہے، اور اس میں بھی 6 ماہ وہ بند رہتا ہے موسم کی شدت کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 100% جو ہمارا بارڈرز ہے وہ سارا لاک ہے، اور 6% سے ہم تجارت کر رہے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہاں، تو اس کو کیسے کھولنا ہوگا ہمیں، اس میں کیسے بہتری لانا ہوگی، کیونکہ یہ دیکھیں نا ایران کے ساتھ تو انٹرنیشنل وجہ آ گئی، جی انڈیا مان نہیں رہا، ہم اس پہ گفتگو کے لیے آمادہ ہیں، ہمارے جو کار پردازگان ہیں انہوں نے کئی بار ان کو آفرز بھی کی ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے بیٹھے، لیکن وہ بیٹھنے پر آمادہ نہیں۔ تو اب ان چیزوں سے ہم کیسے باہر نکلیں جب ہماری تجارت ہمسایوں کے ساتھ ہی نہیں ہو رہی، تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور اس کی کئی ساری مثالیں اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو جس طرح چین اور جاپان جو ہے ان کی بہت زیادہ تجارت ہے اور سرمایہ ہے، کیا جاپان نے چین پہ ظلم نہیں کیا تھا؟ جو اگر آپ تاریخ پڑھیں چین کی تو اتنی دردناک ہے، اتنی المناک ہے کہ میں تو کہتا ہوں چین کو روزانہ ایک ایٹمی ہتھیار گرا دینا چاہیے جاپان پہ رنجش میں، لیکن نہیں ہوا اس سے۔ انہوں نے تجارت پہ زور ڈالا، ساتھ ساتھ میں آپ فرانس اور جرمنی 1000 سال انہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے، لیکن یورپین یونین میں تو انہوں نے دل بڑا کیا ہے۔ اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ضرورت بھارت کو ہے کہ وہ دل بڑا کرے، یہ ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ پاکستان کو آزاد کیا، پاکستان کو بنایا ہی کیونکہ یہ کانگریس والے اپنا دل بڑا نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے یہ مرض وجود میں آیا ہے۔ اس اگر اس وقت دل بڑا ہوتا تو متحدہ ہندوستان ہی رہتا، ان کے تنگ دلی کی وجہ سے یہ ملک وجود میں آیا۔ تو ابھی بھی وہ یعنی کہ نقصان تو ان کا بھی ہو رہا ہے، جی تو اگر انہوں نے بھی ترقی کرنی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ریجن میں ایک ملک ترقی یافتہ ہو جائے اور باقی لوگ پیچھے رہ جائیں۔ بالکل جیسے جہاں آپ رہتے ہیں، یعنی کہ جہاں آپ کا کاروبار بھی ہے، تو یہ نہیں ہوتا ایک دکاندار اوپر چلا جائے اور باقی غریب ہو جائیں، سارے وہ پورا خطہ ہی، وہ پورا ریجن ہی ان کو اوپر اٹھنا ہوتا ہے نا۔ تو اکیلے تو انڈیا ترقی نہیں کر سکتا، جیسے وہ اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر نہیں کرتا۔ کتنی آپ نے زبردست بات کی ہے، کیونکہ آپ امریکہ اور میکسیکو کو دیکھ لیں مثال کے طور پر۔ میکسیکو غریب ہے امریکہ کی نسبت، لیکن میکسیکو بھی دنیا کی 10ویں بڑی عالمی طاقت ہے معیشت کے طور پہ، اقتصادی طور پہ معیشت میکسیکو بھی بڑی طاقت بن گئی، کیونکہ وہ جو تجارت تھی یا سرمایہ تھا اس سے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو کہ میکسیکو بھی ٹھیک جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جب ایک خطے کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں یہ مطلب سب پہ یہ مجبور ہے بات، ان پہ لازم ہے کہ وہ کم از کم امن کی راہ ڈھونڈیں، لیکن بڑی طاقت جو ہوتی ہے اس کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ بھارت کی اشرافیہ میں یہ تنگ دلی جو ہے یہ 3000 سال سے ہے کم از کم، تو 3000 سال کی تنگ نظری کو بدلنا ایک دم نہیں ہوتا۔ لیکن جو آپ پہلے اگر بات کریں تو چین کا جو ہے ہمارے ساتھ جو تعاون ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے مشترکہ مفادات دیکھ کے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنا کام کیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی ایسا ہو سکتا ہے، دل بڑا کرنے والی بات ہے۔ اور چائنا سے ہمیں مزید جو فوائد ہیں حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ اپنی جو ہے روابط مزید مضبوط کرنا ہوں گے، کاروباری اور معاشی روابط، جی یہ بالکل، لازمی امر ہے۔ میں ایک اس میں گزارش یہ بھی کروں گا، وہ غرب زدگی اور اشرافیہ والی بات آ جاتی ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بڑے ضروری ہوتے ہیں، عوامی جو ہیں روابط قائم کرنا بڑا ضروری ہوتے ہیں۔ تو چینی زبان یہاں پہ کم لوگوں نے سیکھی ہے، اس پہ جو ہے جو محنت درکار ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں کی، تو ہمیں تاکہ چائنیز کو میں دیکھتا ہوں کہ اردو بڑی اچھی بولتے ہیں، جی وہاں وہ سکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو۔ بالکل، وہ سیکھ رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن ہماری جانب سے کیا چینی اتنی مشکل زبان ہے؟ میں نے تو 3 سال محنت کر کے سیکھ لی تھی، میں بیجنگ میں رہا بھی تھا، میں ان کی بہترین یونیورسٹی میں بھی تھا، مقابلہ کیا چائنیز اسٹوڈنٹس کا، میرے نمبر بہتر تھے ان سے، چائنیز سے بھی بہتر، چائنیز سے بھی بہتر تھے، پہلی پوزیشن یا دوسری پوزیشن ہر کورس میں تھی، تو اتنا مشکل بھی تو نہیں ہے۔ آخر اگر 1 ارب افراد بول لیتے ہیں یہ زبان تو کیا 1 ارب لوگ یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی تو دیکھیں۔ تو ایک پیپل ٹو پیپل جو ہے پہلو جو ہے وہ بہت کمزور ہے اس میں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کرپٹو کرنسی یہ بڑا ایک نئی اصطلاح ہم نے سنی ہے، عام آدمی کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا، پھر ابھی ہم نے پچھلے دنوں اس پہ کچھ فتاویٰ کی بات ہوئی، کچھ لوگ اس پہ حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی تو ہمارے پاس کوئی اثاثہ جو ہاتھ میں ہونا والا تو نہیں رہے گا، یہ تو فگرز ہوں گے، کسی کے کمپیوٹرز میں ہوں گے یا کسی ڈسک میں ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا کرنسی ہے جس کا دنیا میں ابھی بڑا نام لیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں بھی وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ بالکل، کرپٹو کرنسیز بہت ساری ہیں، سب سے جو بہتر جانی جاتی ہے وہ ہے بٹ کوائن۔ بٹ کوائن آئی تھی 2008 میں، آپ کو یاد ہوگا 2008 میں ایک بحران آیا تھا، عالمی معیشت میں کرائسس تھا، بینکنگ کرائسس تھا۔ جیسے جیسے یہ کرائسس کے اثرات دنیا پہ حاوی ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ میں ایک پرچہ کسی نے لکھا
کہ اگر ہم اس طرح سے ایک پروگرام بنائیں گے تو پھر ہمیں یہ سرکاری بینکاری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہمیں سرکار کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ اور میں کیا مل کے جو ہیں اپنے سارے مسائل خود مطلب انفرادی طور پہ نہیں ٹھیک کر سکتے؟ اس نے اس طرح سے لکھا تھا، نام ویسے ہی ستوشی ناکاموتو نام کے بندے، جو کہ ایک اصلی نام نہیں تھا، ویسے ہی اس نے خفیہ نام ایک اپنا لیا اور کہا کہ میں اپنے کمپیوٹر پہ اور آپ اپنے کمپیوٹر پہ اور باقی سارے اپنے کمپیوٹر پہ اگر ہم باہمی طور پہ یا مجموعی طور پہ جو ہیں ہر ترسیل کی تصدیق کر سکیں کہ جی میں نے آپ کو بھیجا اور سارے کمپیوٹرز کہہ رہے ہیں ہاں جی بھیجا ہے، تو ہم اپنا ہی سسٹم ایک بنا لیتے ہیں. یہ بنیاد ہے اس کی. اب اس کو محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے؟ اس میں کرپٹوگرافی آ جاتی ہے. کرپٹوگرافی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے 30 سال میں، کہ اگر آپ نے کوئی پاسورڈ رکھا ہے تو میں اس کو توڑ نہیں سکتا. مجھے کوئی 5 لاکھ سال لگ جائیں گے، میں نہیں توڑ سکوں گا، کیونکہ وہ اتنا مضبوط ہے. کرپٹوگرافی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا مضبوط ہو سسٹم کہ اس کو ویسے قیاس آرائی سے نہیں توڑا جاتا. یا تو آپ پاسورڈ جانتے ہوں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ نہیں توڑ سکتے، تکے سے نہیں توڑ سکتے. تکے سے نہیں توڑ سکتے. تو اگر آپ کرپٹوگرافی کو استعمال کریں اور آپ جامع طور پہ سارے کمپیوٹرز کو ایک ساتھ لنک کر دیں، جوڑ دیں، اور ہم ہر ترسیل کی تصدیق مجموعی طور پہ کر سکیں، تو ہم اپنی کرنسی خود بنا لیں گے. پھر ریاست کی ضرورت نہیں، کیونکہ عام طور پہ ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا آپ کے مرکزی بینک کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کی تصدیق کرے، بینکوں کے سارے کام کی. تو اس سے پھر بٹ کوائن آگے چلا، ساتھ میں پھر ایک ایتھریم آیا، پھر بہت سارے چلے گئے. اور آپ کے جو ینگسٹرز ہیں، آپ کی نوجوان نسل جو ہے یہاں پہ، وہ بہت زیادہ کرپٹو ہے ان کی جیبوں میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی روپی جو ہے وہ تو 4 سال پہلے اگر 150 فی ڈالر تھا تو اب 300 پہ آ گیا، آگے جا کے 1000 روپیہ فی ڈالر ہو جائے گا، اللہ معاف کرے. تو وہ کیسے بچت کیسے کریں گے؟ تو بچت کی خاطر، اور ویسے بھی کیونکہ ذہن بہت تیز ہوتا ہے، نوجوان نسل کھلے ذہانت کے ہوتے ہیں، انہوں نے اس میں بہت زیادہ شرکت کی ہے. اور اس لیے پاکستان میں یہ خیال آیا ہے پچھلے چند سالوں میں کہ اگر آپ کی عوام اس میں اس حد تک گھس چکی ہے اور یہ ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں، یا کم از کم بچت ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ایک ایسا ادارہ یا 2-3 ادارے بنائیں جو کہ اس پہ نظر رکھ سکیں اور مدد کر سکیں، سہولتیں دے سکیں، تاکہ اس کی جو سارے ٹرانزیکشنز، ترسیلات اور یہ وہ جو مبادلہ ہے اس کا، وہ کیوں نہ ہم اس کے لیے گنجائش بنائیں کہ یہ غیر قانونی نہ سمجھا جائے یا خفیہ چیز نہ سمجھی جائے. اس پہ کام ہو رہا ہے. اور پاکستان یعنی کی کہ سسٹم کے اندر لایا جائے یہ جو بھی ترسیل ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کو ایک حکومت اس پر بھی چیک رکھ سکے. بالکل، اس وجہ سے لیکن اس میں ایک جو نازک بات وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم میں اس طرح سے نہیں لایا جا سکتا. یہ سسٹم ہی الگ ہے، مقصد ہی یہ تھا کہ سسٹم الگ ہو، لیکن اس سسٹم کے لیے ایک گنجائش بنائی جائے. صرف یہ ہمارا اگر اصلی سسٹم بن جائے تو پھر لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ لوگ سسٹم سے ہی بھاگنے کے لیے اس کی طرف آئے تھے. تو یہ سسٹم میں لانا نہیں، اس کے لیے بس ایک الگ سسٹم ہے لیکن گنجائش ہو. تو میرے خیال سے یہ ایک مطلب اگر آپ ویسے دیکھ کنسیپچولی اٹ از اے گڈ آئیڈیا، سوچنے میں یہ ٹھیک لگتا ہے. ابھی اس کے حوالے سے، شرعی حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کیا اس کا کوئی مذہب سے بھی تعلق ہے کرپٹو کرنسی کا؟ جو پاکستان میں یہ بحث ہو رہی ہے، میں اس کو پہلے بہت سے ممالک میں، اسلامی ممالک میں سن چکا ہوں، اور ان کی بات میں وزن ہے. کیونکہ کرپٹو کرنسی کو اگر آپ بچت کی خاطر رکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے پیسوں کو کہیں محفوظ رکھ رہے ہیں، اپنے ذاتی تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے لیے رکھا ہے. لیکن جو سٹے بازی کا پہلو ہے، اسپیکولیشن کا پہلو ہے، کہ میں نے جی غلط اشتہار لگائے، لوگوں کو الو بنایا، انہوں نے پیسے ڈالے اور میں دوڑ گیا اس کے ساتھ، وہ جو ہے پہلو اس میں بہت بڑا ہے. بٹ کوائن میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن باقی ایک ہزاروں کرنسیز آئی ہیں جعلی، مصنوعی کرپٹو، جو کہ لوگ آپ کو کہانی سناتے ہیں، آپ کے پیسے لے کے دوڑ جاتے ہیں، جو کہ ویسے پاکستان میں ہر شعبے میں آپ کو نظر آتا ہے. یہ کرپٹو سے مخصوص بات نہیں، وہ بھی تو غیر شرعی اعمال ہیں. وہ فراڈ تو ہر جگہ ہو رہا ہے. تو اس میں بھی جو فراڈ ہو رہا ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ جو شریعت کے حوالے سے جو شرعی طور پہ جو باتیں ہوئی ہیں، انڈونیشیا میں ہوئی ہیں، ملیشیا میں ہوئی ہیں، نائجیریا میں ہوئی ہیں، دوسرے اسلامی ممالک میں، ان کا یہ نتیجہ تھا کہ اگر آپ اپنے لیے استعمال کریں تو وہ ٹھیک ہے اپنے تحفظ کے لیے، لیکن آپ اس میں اگر سٹہ بازی کر رہے ہیں، جعلی اعلانات، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، غلط چیز کر رہے ہیں، تو وہ جو فراڈ کر رہے ہیں، تو وہ فراڈ تو ویسے ہی غیر شرعی چیز ہوگی. آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، پھر اجازت لیتے ہیں. یہ میں نے ایک ماہر سے یہ گفتگو سنی کہ یہ دیکھنے سے ساری چیزیں چلی جائیں گی آپ کے کمپیوٹر کے اندر.
جو آپ کے اثاثے ہیں آپ کے ہاتھ میں، جیسے ایک پیپر کرنسی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے گھر میں محفوظ رکھی ہے یا بینک میں رکھی ہے، تو ایک فگرز ہوں گے اونلی، یعنی کہ اس پہ جو عالمی سامراج ہے وہ ساری وسائل جو آپ کے اثاثے انہی کے پاس چلے جائیں گے. یہ پہلو بھی ہے اس میں. یہ پہلو یقیناً ہے، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک سازش ہے، لیکن اس میں بات میں وزن ہے، کیونکہ ورلڈ اکنامک فورم جیسے بڑے بین الاقوامی اداروں کے اوپر یہ الزام یہ ہے، آلوچنا ہے کہ یہ آپ کے اوپر سامراجک نظام عائد کرنے کے لیے آپ کے سارے جو اصلی اثاثے ہیں، جو آپ ٹینجبل آپ کے سارے اثاثے ہیں، وہ آپ سے ہٹانا چاہتا ہے، اور وہ صرف آپ کو نمبرز وغیرہ اعداد و شمار پہ چلانا چاہتا ہے، مصنوعی چیزوں پہ، جعلی کرنسی، ڈیجیٹل چیزوں پہ چلانا چاہتا ہے، تاکہ آپ ایک غلامی میں رہیں. یہ غلامی کی تجدید ہو رہی ہے. تو اس سے ہٹنے کے لیے لوگوں نے پھر کہا نہیں، میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں، میں یہ نہیں ساری ڈیجیٹل چیزیں رکھنا چاہتا. یہ ایک واپس دھکیلا عوام یورپ میں اور دوسرے ممالک میں واپس دھکا دے رہی ہے ورلڈ اکنامک فورم کو. لیکن یہ ان کا اعراض مخصوص ہے کہ وہ آپ کے سارے اثاثے چھین لے تاکہ وہ آپ پہ قابض ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ آپ پہ ہر لمحہ نظر رکھ سکیں. ان کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس کتنے ایسٹس ہیں، آپ نے کس بندے کو کس وقت کتنا دیا اور کیوں دیا. یہ اس طرح سے آپ پہ قابو رکھنا چاہیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک غائبانہ قابو ہے، آپ پہ غائبانہ سامراجک نظام ہے. یہ مقصد، یہ اس بات میں وزن ہے. اس میں وزن ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بہت ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر عثمان چوہان نے. بالکل جو آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے کیا دنیا پر، مشرق وسطیٰ پر اور پاکستان پر کیا معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس کا حل بھی بتایا ہے. اور چائنا سے ہم کس طرح اپنے عام آدمی کو کس طرح مستفید کر سکتے ہیں، اور خاص کر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بڑی وضاحت سے انہوں نے بتا دیا یہ کرنسی ہے کیا، اور جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ بے جا نہیں ہیں، ان میں بڑا وزن ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.